بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک ساتھی تھے, اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی آمدنی بہت کم تھی, کرائے گھر میں رہتے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی آمدنی بڑھاؤں, یعنی کسی سے قرض لے کر کوئی دکان کریں تاکہ بچوں کو زیادہ وہ مدد کر سکیں. میں نے کہا کہ آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہے, آپ پلاننگ کی بنیاد بدلیے. دوسری بنیاد جو میں دی ان کو وہ تھی اپنے لیے قناعت, بچوں کے لیے ترقی. قناعت کا مطلب ہے کنٹینٹمنٹ, یعنی جو آپ کی آمدنی ہے بس اسی پر رہیے آپ. اور بچوں کے لیے آپ یہ کیجیے کہ انہیں انسینٹیو بڑھائیے, خوب پڑھیں خوب پڑھیں خوب پڑھیں. ان سے کہیے کہ تم پڑھ لکھ کر کے خوب ترقی کرو, ہم تو اب جو ہے اسی پر رہیں گے. تو ایسے ہی ہوا. انہوں نے اپنے بارے میں تو قناعت کا طریقہ اختیار کیا اور بچوں کو خوب شوق دلایا کہ پڑھو. تو ان کو ایک بچہ انجینئر ہو گیا, دوسرا بچہ جو تھا اس نے MBA کی ڈگری لی, لڑکی نے شاید BEd کیا, اس کو بھی کام مل گیا. اب ان کی فیملی میں اچھی کمائی ہونے لگی. جب بعد کو انہوں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا, اب ذاتی گھر میں رہتے ہیں وہ اور آسودہ حال ہیں. تو یہ صحیح انداز میں لائف پلاننگ ہے. آپ دیکھیے بہت سی مثالیں ہیں کہ آدمی پیدا ہوا بہت ہی غریبی میں, پھر بہت بڑی ترقی کی اس نے. مثلاً ڈاکٹر امبیڈکر, مثلاً ڈاکٹر عبدالکلام, ایسی مثالیں بہت ہیں. تو یاد رکھیے جہاں آدمی کو مواقع کم ہو وہاں ایک اور چیز اس کے پاس ہوتی ہے, وہ ہے انسینٹیو, موٹیویشن. تو ایسے لوگ جو ہیں روپے پیسے کے لحاظ سے بظاہر غریب ہوتے ہیں, لیکن انسینٹیو کے لحاظ سے وہ رچ ہوتے ہیں. اس لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں اور بڑی بڑی ترقی حاصل کرتے ہیں. تو بس ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی رائٹ پلاننگ کرے. رائٹ پلاننگ سب سے اہم چیز زندگی میں پلاننگ, منصوبہ ہے. آدمی اپنے حالات کو دیکھے, اپنے مواقع کو دیکھے, اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرے. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جمپ کرے, وہ چھلانگ لگائے, وہ اوور ایمبیشس بن جائے, وہ ایڈونچرز کرے. یہ سب صحیح پلاننگ نہیں ہے. صحیح مینجمنٹ وہ ہے جو واقعی حالات کی بنیاد پر ہو. واقعی حالات, جو آپ کے واقعی حالات ہیں اس کی بنیاد پر آپ اپنی لائف کی پلان کو مینیج کیجیے. فرضی بنیاد پر, جذبات کی بنیاد پر یا خوش فہمیوں کی بنیاد پر کبھی بھی آدمی کو
پلاننگ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے, ہر فیلڈ میں یہ بات اپلائی ہوتی ہے. اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اور ایمبیشس ہو جاتے ہیں اور فرضی امیدوں پر اپنی پلاننگ کرنے لگتے ہیں. دیکھیے, آدمی کے لیے مقدر ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی آدمی کا حق ہے. ہر آدمی کو ضرور دنیا میں کامیاب ہونا ہے. ناکامی آدمی کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور کامیابی آدمی کی رائٹ پلاننگ کی ہوتی ہے. کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بدقسمت ہوں. ہر آدمی خوش قسمت پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی پیدائشی طور پر خوش قسمت ہے, لیکن اس کی پلاننگ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. پلاننگ سے بات بگڑتی ہے, بنتی ہے. ریئلسٹک پلاننگ کر رہے تو آپ کامیاب ہوں گے, اور جذباتی پلاننگ ہے تو آپ کامیابی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. تو یہ میری ذاتی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے قناعت اختیار کیجیے, اب بچوں کے لیے ترقی کا جذبہ پیدا کیجیے. اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور ان کی پلاننگ بہت زبردست کامیاب رہی. یاد رکھیے, کسی کے لیے خدا کچھ اور نہیں ہوتا. خدا ہر ایک کا خدا ہے. خدا یکساں طور پر ہر ایک کا خدا ہے. آدمی اپنی غلط پلاننگ سے بات بگاڑ لیتا ہے, ورنہ خدا تو ہر ایک کا خدا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے, بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حالات کو خوب سمجھیے اور حقیقت کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کیجیے. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا اسی لیے کہ وہ کامیاب ہو. کامیاب ہونا انسان کی کہاں کا رائٹ ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو, لیکن اپنی نادانی سے آپ اپنے معاملے کو بگاڑ لیتے ہیں. تو آپ اسی حوصلے کے ساتھ زندگی میں داخل ہوں کہ آپ کو اپنے رائٹ کو حاصل کرنا ہے, لیکن وائز پلاننگ کے ذریعے, صحیح عمل کے ذریعے. اور صحیح عمل وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.